اور ان کو خود اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا جتنا مجھے ان کے بارے میں پتا ہے. یہ سمجھتے ہیں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. یہ صرف اور صرف ریسرچر ہے. انہیں مزہ آتا ہے ریسرچ کرنے میں اور کرانے میں. تو میں یہ اپنے وائس چانسلر سے اور پرنسپل سے درخواست کروں گا کہ ان کو اس میں زیادہ استعمال کریں. اب جو نیکسٹ ایئر کا جو پلاننگ بن رہی ہے اس میں ان کے یہ لگائیں کہ گروپ بنا کے اس تاریخ تک فلاں چیز جمع ہو, اس تاریخ تک فلاں چیز جمع ہو. دس شوڈ بی اے پارٹ آف اکیڈمک کیلنڈر. ٹھیک ہے نا, دس شوڈ بی. اور دوسری کلاسوں میں بھی سوچیں کہ کیسے بڑھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات جو آپ کو سیکھنی چاہیے, بھائی اسٹیج پہ آگے بڑی بات ہے مگر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ختم تھوڑی ہوتی ہے. ایک ہر دفعہ جیسے آپ اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں, آپ ان سے اس طرح تو بات نہیں کرتے جیسے اپنے روم میٹ سے بات کر رہے ہیں. وہ الگ سلیقہ ہے. نہ روم میٹ سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اپنی اماں سے بات کرتے ہیں, وہ الگ سلیقہ ہے. اور اسی طرح سے ریسرچ پیپر پریزنٹ کرنے کا یہ ایک زبان ہوتی ہے, وہ ایک الگ زبان ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیپر لکھ کے بھی اس زبان کو نہیں سیکھ پاتے کہ کون سی بات کس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے. یہ عمر گزرتی ہے اس کو سیکھنے میں. اور جس طرح آپ جواب کا جس طرح کہ بچہ بولنا تو سیکھ لیتا ہے, لیکن کس طرح کس سے کس طرح میں بولنا ہے, کس طرح سے بات کریں, کس موقع کو کیسے کرنا ہے, اس میں وقت لگتا ہے. تو اس بات میں بھی وقت لگتا ہے کہ آپ پیپر کے اندر کون سے الفاظ رکھیں اور کس طرح سے اس کو پریزنٹ کریں. دوسری بات یہ ہے, ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ٹیچر, کہ سوال کے بھی سلیقے ہوتے ہیں. سوال پوچھنا جو ہے نا وہ بھی ایک اس کی بھی ایک سلیقہ مندی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بھی یہ لڑکیاں یہاں کھڑی تھی, ہماری بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہیں, مگر اس وقت ہم برابری کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ میرے سوال اٹھا کے آپ دیکھیں تو میں ان کو ایز اے کولیگ ٹریٹ کر رہا تھا کہ بھائی آپ کو یہ ہے اور میں کیا یہ اس میں مطلب سوال کر رہے تھے. ہم اپنا اوپینین تھوپ نہیں رہے تھے. آپ ہو سکتا ہے کہ کلاس میں آپ سوال کہیں, میں کو تو یہ نہیں آتا اس میں تو یہ اس میں تو یہ, لیکن یہاں پر ہم رسپیکٹفلی آپ کے اوپینین کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنا اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. یہ سوال اور کمنٹ کا سلیقہ ہوتا ہے. اس میں مربیانہ لفظ نہیں بولے جاتے, اس میں مربیانہ جملے نہیں کہے جاتے کہ بھائی تمہیں تو یہ نہیں آتا, تمہیں تو یہ یوں کرنا چاہیے, تم نے تو یوں نہیں کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کر لیتے, کیونکہ وہ پیپر پہ کمنٹ کرنے کا اور سوال کرنے کے الگ لہجہ ہوتا ہے. اگر کئی دنیا میں تو لوگ مڑ کے دیکھنے لگیں گے کہ یہ کون آ گیا. بھلے سوال کتنے ہی جائز ہو, لیکن سلیکشن آف ورڈز جو ہیں وہ اس کو ناجائز بنا دیتے ہیں. تو ہم کو ہر چیز پہ پروگریس کرنا چاہیے. اتنے سال ہو گئے ہیں, اگر ہم ہر دفعہ وہیں کھڑے رہیں گے تو کیسے آگے بڑھے گا. ایک اور چیز جس پہ میں بڑا, جیسے کہ شادیاں, طلاق جو ہے ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. طلاق زیادہ ہونے کا ایک تو برا رخ ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو کہ جبر اور تشدد کا شکار ہو کے, تذلیل کا شکار ہو کے, کوالٹی آف لائف زیرو ہو کے مجبور ہیں کہ وہ گزارا کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, ان کے لیے شاید یہی بہتر ہے. اسی لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں. اگر کوشش کے باوجود یہ چیزیں نہیں صحیح ہو رہی تو اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ اب لڑکیاں امپاور ہو گئی ہوں, وہ کہیں میں اپنا روٹی خود کما سکتی ہوں, میں کیوں اس مار دھاڑ کو برداشت کروں, میں کیوں گالیوں کو برداشت کروں. اگر آپ میری عزت نہیں کر سکتے, مجھے اپنا مقام نہیں دے سکتے, تو میں کیوں آپ کے ساتھ رہوں. تو یہ کوئی بری بات نہیں, میرے نظر میں کوئی اچھی بات. تو دوسری بات یہ, تیسری بات یہ جو اسٹریس اور سلیپ لیسنس کی بات ہے, یہ کوئی آسان اس کا جواب نہیں ہے. یہ کوئی جیسے شمس صاحب نے کہا, بے شک موبائل کے بعد اس کو وہ بڑھ گیا, اور موبائل بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ پیکیجز جو ہے وہ رات میں لو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جگا رہے ہیں لوگوں کو رات میں ساری, اور دن میں ہائی کر دیں گے آپ کے. دن میں اگر کرنا بھی ہو آپ رات کہتے ہیں تو شام میں کر لیں گے جب موبائل پیکیج کم ہے. تو یہ واقعی ایک ہے پرابلم, مگر کیا یہ واحد پرابلم ہے.
کہ رات میں جاگنے کے اور وجوہات نہیں ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جس پہ ایز اے نیشن وی شوڈ لک اینڈ ڈو. اب دیکھیں نا, کوئی بھی, ابھی میں شاید 2-3 ہفتے پہلے ہی واپس آیا ہوں, وہاں پر میڈیکل اسکول میں سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں کتنے کون کس وقت ہوا, مگر ٹیچرس ٹائم پہ پہنچے ہوتے. جو کلاس اٹینڈنٹ ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا تھا اپنے ٹائم پر آ کے اپنی جگہ پر, سب بیٹھے ہوتے تھے. اور یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس کو ایسا کرتے, نہیں اس کو ویسا کرتے, نہیں اس کو یوں کر دیں. تو جو ٹائم سیٹ ہوتا ہے وہ ٹائم سیٹ ہوتا ہے. 9 بجے کا مطلب 9:01 نہیں ہوتا. تو کیا ہم وہاں بھی تو موبائل ہیں, وہاں پہ بھی, وہاں بہت ساری بےرارویاں ہم سے زیادہ ہیں, مگر پھر بھی وہ ایز اے نیشن ٹائم کو کر لیتے ہیں. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جس پہ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں غور کرنے میں, وہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کا اسٹریس کیسے کم کریں. تو بچی نے کہا کہ بھائی فیکلٹی کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بات صحیح ہے, ویسے سب کو خیال کرنا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹ کے ود ان دیکھیں ڈسپلن تو رکھنا پڑے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم رات کے 2 بجے گرلز ہاسٹل کی لڑکیوں کو لگا کرتے جا کے شاہی بازار سے گھوم کے آ جاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہمیں آپ کی سیکورٹی کا بھی خیال کرنا ہے, آپ کے والدین کا بھی خیال کرنا ہے. آپ کے اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم کیا کریں. ہم تیار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے اسٹریس کم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو, ہم چاہتے ہیں آپ خوش رہیں. لیکن کیسے کریں گے. اب ہماری سمجھ میں جو آتا ہے, میرے پاس جو آتا, جیسے اس دن مجھے یہ فائنل کی بچیاں بیٹھی, انہوں نے کہا کہ سر وہ 4 بجے جو ہے وہ اے سی بند ہو جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کو اسی وقت میں نے فون کر کے کہا کہ 7:30 بجے سے پہلے بند کرنا. اگر آپ یہ اس لیے بند کریں, انہوں نے کہا پھر اٹھتے ہی کلاس نہیں جاتی. تو میں نے کہا آدھے گھنٹے کے اندر پوری ختم ہو جاتی ہے, تو 8 بجے تو اٹھ جائیں گے نا. مگر 4 بجے کا کیا مطلب ہے کہ 4:30 بجے اٹھانے ہم کو. تو میں نے ان کو, آپ نے کہا ہم نے اسی وقت رات میں نے فون کر کے یہ آڈر پاس کیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے جب اچھا کلاس میں نے کہا, گروپ میں نے کہا, میں حبیب صاحب کہہ رہے ہیں آئی کانٹیکٹ, میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی پہلی کلاس میں پہنچیں گے نا. اب میں نے دیکھا کہ شکلوں کی جو ہے وہ رنگ اتر گئے. تو ایسے ہو گئے, انہوں نے کیونکہ ارادہ تو تھا ہی نہیں کہ پہلی کلاس میں پہنچے. آپ اگر 10 بجے بھی بند کریں گے تو بھی ہم پہلی کلاس میں تو نہیں جائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مل جل کے کوئی وہ کر لیں ہم لوگ کہ کس طرح سے ہم سچویشن کو. پھر اب دیکھیں 6000 گھنٹے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے جو باہر جاتے ہیں ان کا میرے پاس پورا فارم بھرنا پڑتا ہے ان کے اس کے لیے, اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے دکھانے کے لیے کہ آپ کو وہاں پکڑ کے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے 6000 آرٹ آف اسٹڈیز نہیں کیے. اگر ہوگا تو آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا فارم. کسی بھی لیب, یو ایس ایم ایل ای, ایم آر سی ایف پی پارٹ 1, ایم آر سی ایف, سارے ریجیکٹ ہو جائیں. اور تو اس کو ہم بڑی میں محنت سے بناتا ہوں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ لگے کہ بھائی اس کے آج پورے نہیں ہو رہے. تو کچھ انٹرنیشنل رولس تو ہیں جو ہمیں فالو کرنے پڑیں گے. یونیورسٹی کا ہے کہ 70%, اس دفعہ میں نے شمس صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی اگر آپ کو جو یونیورسٹی کا رول میں پورا نہیں کرتا ہے بھلے اس کا فارم آپ روکیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں جا کے ریگولر لوگوں کے فارم بھروں کہ اس کا کر دو, اس سے جو نہیں بتا دیں پہلے, نہیں ہو تو آپ منع کر دیں. تو یہ سب چیزیں تو کرنی پڑے گی. مگر اس کے ساتھ اور ہم کیا کر سکتے ہیں, مل جل کے کیا کر سکتے ہیں. ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم بھی یا رات تک بیٹھے ہوئے, آپ بھی بیٹھے ہوئے, ہمیں رائے دیں کہ آپ یہ کر لیں تو بہتر ہو جائے گا. ہم کر لیں گے وہ جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ. تو اسٹریس کم کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ول ڈسکس اٹ. کل کا دن بھی ابھی ہے اسٹوڈنٹ کی, بس کل کا دن اور ہے نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسوں جو ہے سوسائٹی اعجاز صاحب نے اس کی بھی محنت کی ہے. پھر اس کے اگلے روز جو ہے وہ میڈیسن کیا ہے اور یہ سب ہے, تو اس میں سب میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم آ کے بیٹھیں یہاں پہ, یار یہ ابھی جب یہاں پہ اے سی چل نہیں رہا ہے,
ضروری ہے کہ کمرے میں جا کے سو کچھ نہ سیکھو نہ وہ کرو اپنی وہ بھی خراب کرو. اچھی طرح سے بیٹھو اور سیکھو اب چیزوں کو انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرو اور اپنی اٹینڈنس صحیح کرو پلیز. بعد میں کسی کی سفارش نہیں کروں. جس کو سر صاحب نے روکا بھائی صاحب نے روکا وہ اپنے ذمہ دار خود ہو. تھینک یو.